بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شوال یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و افاریتہ۔ مفہوم روایت یہ ہے کہ ہمارے حقیقی شیعہ علماء وہ ہوتے ہیں جو دین کی بنیادی عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح ایک مجاہد یا سپاہی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح حقیقی علماء وہ ہیں جو عقیدے کی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، یعنی مکتب اہل بیت کی نظریاتی سرحدوں کی وہ علماء اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ شیطان اور دشمنان اہل بیت کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے اور سادہ لو مومنین کو ناصبیت کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی جہاں بات مکتب تشیع کے عقائد کی آ جائے تو وہاں دوسروں کے نظریات کا احترام کرتے ہوئے حق اہل بیت کا وہ بھرپور دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں عقیدے کی بات آئے تو وہ اس طرح ڈٹ جاتے ہیں جس طرح سے سپاہی اور مجاہد مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہتے ہیں۔ میں یہاں پر قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں والدین کا وہ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، مگر جہاں بات شرک کی آ جائے کہ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی والدین کا ادب تو ہر حال میں لازم ہے، مگر جہاں عقیدے کی بات آ جائے تو اس معاملے میں اللہ ان والدین کی اطاعت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، ان والدین کی اطاعت کی بھی پرواہ نہیں کرتا جن کو دنیاوی فیض کا وسیلہ اس نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی اور پھر مصلحت کی عقیدے کے سامنے حیثیت کیا رہ جاتی ہے کہ جہاں بات ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، اور جہاں بات ہو کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ہم ایک انچ بھی اس عقیدے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے ائمہ معصومین ہم سے دو بنیادی باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اور دوسرے مرحلے پر اپنے عمل سے تبلیغ کریں، اپنے عمل سے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کریں۔ امام ہم سے فقط زبانی نہیں بلکہ عملی تبلیغ چاہتے ہیں۔